بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بابائے ملت قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ وہ دانائے راز، زعیم ملت، مجاہد بت شکن، جنہیں آج تمام عالم اسلام قائد اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے، 25 دسمبر 1876 میں کراچی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیمی مراحل طے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان تشریف لے گئے اور وہاں سے بیرسٹری کی سند لے کر قوم کی ترجمانی کرنے اور اسے ہندوؤں اور انگریز کی دوہری غلامی سے آزاد کرانے کے لیے وطن مالوف تشریف لے آئے۔ تاریخ ہند نے بربت اٹھائی اور یہ نغمہ نو بہار جھوم جھوم کر مشتاقان دید کو سنایا۔ وہ بت شکن جہاد کے میدان میں آ گیا، وہ بت شکن جہاد کے میدان میں آ گیا، طوفان تند و تیز بیاباں میں آ گیا۔ تاریخ جس کو ڈھونڈتی پھرتی تھی کو بکو، تاریخ جس کو ڈھونڈتی پھرتی تھی کو بکو، چل کر وہ آپ بزم محبہ میں آ گیا۔ آزادی و جہاد کی کہتا ہوا اذان، آزادی و جہاد کی کہتا ہوا اذان، مسجد میں آ گیا وہ شبستہ میں آ گیا۔ وہ آ گیا، وہ آ گیا تھا جس کا انتظار، وہ آ گیا، وہ آ گیا تھا جس کا انتظار، ابر بہار اپنے گلستان میں آ گیا۔ قائد اعظم آئے اور اس شان سے آئے کہ انہوں نے سیاست کے بڑے بڑے جگادری پہلوانوں کو چاروں شانے چت گرا دیا۔ اٹھے تو اس طرح اٹھے کہ ہندوؤں کی شاطرانہ چالیں ان کے آگے ناک رگڑتی دکھائی دیں، بڑھے تو اس طرح بڑھے کہ انگریز کی ساری عیاریاں ان کے تدبر کے آگے سجدہ نیاز بچھانے پر مجبور ہو گئیں۔ اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وکالت ایسے کی، اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وکالت ایسے کی، دنیا کی عدالت میں لوگوں وہ ہم سب کی پہچان بنا۔ صدر گرامی، اس شہباز سیاست نے جب غور و فکر کے حمالہ پر کھڑے ہو کر ہندوستان کے مطلع پر نظر ڈالی تو اسے معلوم ہو گیا کہ کرگس و زاگوزن مسلمان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے اور اس کی ہڈیاں تک چبانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کا معاملہ ہے، یعنی رام راج کے قیام کی تدبیریں ہو رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے سب ہندی ہیں بھائی بھائی۔ برہمچاریہ اور ودیا مندر کی اسکیمیں پروان چڑھ رہی ہیں، متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، مگر عملاً ہندو کی حکومت قائم کرنے کی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ مسلمان کی ابدی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے۔ صدر گرامی، یہ حالات تھے کہ یکا یک ہندوستان کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں رعد اثا صدا گونجی جس نے ہندو اور انگریز دونوں کو بھونچکا کر دیا۔ آواز کیا تھی؟ سور اسرافیل تھا جس نے دونوں دشمنوں کو پریشاں حال کر دیا، اور یہ آواز قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز تھی۔ آپ نے ببانگ دہل کہا کہ ہندوستان میں 10 کروڑ انسانوں پر مشتمل ایک ایسی قوم بھی آباد ہے جو کسی صورت بھی ہندوؤں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دین و ایمان، قبلہ و کعبہ، رسول و ہادی، تہذیب و تمدن، معاشرت و ثقافت اور مقصد زندگی ہندوؤں سے جدا ہے، اس لیے دونوں کی راہیں بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک کی راہ کعبہ کو جاتی ہے تو دوسرے کی ہردوار کو۔ اب الگ الگ رستے کے راہی ایک دوسرے کے ہمراہی میں کیسے چل سکتے ہیں؟ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ زمین درکار ہے جہاں وہ اپنے دین و ایمان کو پروان چڑھا سکیں اور اپنی تہذیب و ثقافت کو گلباغ دیکھ سکیں۔ اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، روشنی بن کر گزرنا چاہیے۔ صدر محترم ہندو یہ آواز سن کر بھونچکا رہ گیا، کیونکہ یہ آواز اس کی پکی پکائی کھیر کو دلیا بنانے اور اس کے تمام سازشی منصوبوں کو خاک میں ملانے والی تھی۔ اور جب قائد اعظم نے مسلمانوں کو بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو ستلج اور بیاس کے پانیوں کے ساتھ گنگا اور جمنا کی لہروں نے بھی اسے خوش آمدید کہا۔ ہمالہ کی بلندیوں سے ابر رحمت بن کر یہی نغمے برسے اور بحر ہند کی بیتاب موجوں نے بھی یہی نغمے والہانہ انداز میں گا کر اس کا استقبال کیا۔ ایک ایک مسلمان فلک شگاف نعرے لگاتا ہوا قائد اعظم کے اٹھائے ہوئے ہلالی پرچم کے نیچے کھڑا ہو گیا، اور پاکستان کی تحریک ایک دریائے تند و تیز بن گئی جس میں ہندو کی سازشیں اور انگریز کی عیاریاں تنکوں کی طرح بہنے لگیں۔ کھا گئی مکاری ہنود و فرنگ، کھا گئی مکاری ہنود و فرنگ، زمانہ یاد رکھے گا فراستیں اس کی۔ مارچ 1940 کی قرارداد لاہور طوفان کی صورت اختیار کر گئی اور ہندوؤں کی سیاست کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ چنانچہ قائد اعظم کی قیادت میں یہ قافلہ برق رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا اور اس نے 7 سال کے قلیل عرصے میں انگریز اور ہندو کے سینے پر مونگ دلتے ہوئے وہ خطہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مستانہ نعرے گونجتے ہیں، 14 اگست 1947 کو حاصل کر لیا۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یہ تھا قائد اعظم کا وہ کارنامہ جس کی وجہ سے تاریخ جھوم جھوم کر ان کے نام نامی اور اسم گرامی کا ورد کر رہی ہے۔
حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ دن رات محنت سے آپ کی صحت خراب ہوگی اور آپ 11 ستمبر 1948 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آج قائد اعظم ہم میں نہیں ہے، مگر ان کا ایمان افروز پیغام، اتحاد، یقین اور ایمان آج بھی موجود ہے۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم ان کے پیغام پر عمل کر رہے ہیں؟ بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد۔ اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔